ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کی ذات کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے اور اس میں انسان کی آزمائش ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ جس نے انسان کے لیے زندگی میں غم رکھے ہیں تاکہ انسان کے ایمان کی سچائی اور اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل اور یقین کا امتحان ہو۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خوشی میں بھی نمونہ اور اسوہ ہیں اور انسانیت کے لیے غموں پریشانیوں میں بھی بہترین نمونہ ہیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوبصورت دین کی حفاظت کی اور آنے والی نسلوں تک جیسے یہ دین آیا ویسے پہنچا دیا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی میرے اور آپ کے لیے سعادت اور برکت والی زندگی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، ایک خوفناک چیز ایسی ہے جو انسان کی زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیاں لے آتی ہے۔ وہ ایسی چیز ہے جس سے نہ چھوٹا بچا ہوا ہے نہ نوجوان، اس کی زندگی خالی ہے، نہ بوڑھے کا بڑھاپا جو ہے وہ اس کی دسترس سے بچا ہوا ہے، نہ مرد نہ عورت، نہ مالدار نہ غریب، نہ اولاد والا نہ بے اولاد۔ وہ ایسی خوفناک چیز ہے جس سے انسانی معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس سے محفوظ ہو، اور بھائیوں وہ خوفناک چیز غم ہے، ذہنی ٹینشن ہے، نفسیاتی دباؤ ہے۔ اور دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو دلوں کا سکون بنایا ہے
یہ وہ عظیم دین ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن اس کو اللہ تبارک و تعالی ختم کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم دین ہے جس کی وجہ سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، اسی دین کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہی وہ دین عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے زندگی خوبصورت زندگی بنتی ہے کہ انسان کو شب میں بھی لطف ہے اور جو دن ہے اس میں بھی اس دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو سعادتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ دین وہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ عظیم انعام ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سکھ اور چین ہے، جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے وہ دیگر نعمتوں سے لذت اٹھا پاتی ہے۔ لیکن لوگ اس دین کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، دین سے دور بھاگ کے شاید انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دکھوں کا، اپنی زندگی کے غموں کا، میں اپنی پریشانیوں کا حل اور علاج کر لوں گا۔ نہیں بھائی، مچھلی پانی میں ہے، پانی سے باہر کچھ نہیں۔ انسان کی روح اور دل کا سکون دین میں ہے، دین سے ہٹ کے انسانیت کے لیے پریشانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، امید ہے، قریب کی بات ہے کہ تم ایسی چیزوں کو ناپسند کرو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوں۔ نماز تمہیں گھراں گزرے، سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہیں، گرم اور نرم بستر ہے، اس بستر سے اٹھ کے نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کٹھن ضرور ہے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری چیزیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ روزہ مشکل ہے لیکن تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن کے لیے زندگی میں دوڑ اور دھوپ کرتے ہو، جس کے لیے محنت اور مشقت ہے، شب و روز کی فکر اور سوچ ہے، لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، بری ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے، خیر کیا ہے، بہتری اور سعادت کیا ہے، انسان کی روح کا سکون اور چین کیا ہے۔ تمہیں ان چیزوں کا صحیح معنی میں ادراک نہیں ہے، تم کو احساس نہیں ہے، تم صحیح طور پر حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ہو، تم تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی زندگی کے سکون کو بیچ دیتے ہو، چند لمحوں کے آرام کے لیے اپنی زندگی کو مصائب سے دوچار کر دیتے۔ یہ دین اسلام یہ انسان کو غموں، پریشانیوں اور ٹینشنوں سے نکالتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ، اللہ تبارک و تعالی نے آج تک کسی مومن کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں جو تقدیر میں لکھا ہو، جو انسان کی قضاء اور قدر کا حصہ ہو، الا کان خیرا لہ، مگر ایمان والے کے لیے ہر فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وارحم الراحمین ہے، ماں کی ممتا سے زیادہ رحم ہے، باپ کی شفقت سے زیادہ رحم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والے بندے، ایمان والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کو ماننے والے، اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل اور یقین کرنے والے، اللہ کو اپنا سہارا ماننے والے، مصائب میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کرنے والے، یہ کیسے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ ان کے لیے بہتر نہ ہو؟ یہ تو میں اور آپ ہیں جو زندگی کی دوڑ میں کبھی ماضی کے بارے میں سوچ کے حسرت کرتے ہیں، کاش کہ میں نے یوں کر لیا ہوتا، آج میں یوں ہوتا،
ماضی میں میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، آج مجھے یہ فائدہ مل جاتا۔ کبھی مستقبل کے خوف ہے، بچوں کے مستقبل کا خوف ہے، بچوں کی نوکری کیسے ہوگی، میری اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا۔ نہیں بھائی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ایمان لانے والے کے لیے تقدیر اور قضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی مومن کی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جو انسان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ نہ ہو۔ یہ میں اور آپ اپنی زندگی کے معیارات مقرر کر کے، میں اور آپ اپنے لیے کامیابیوں کے معیارات خود بنا کے اللہ کے فیصلوں کو اس میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنی خواہشات کے ترازو میں تولیں؟ اللہ نے تو کبھی مومن کے لیے برا فیصلہ کیا ہی نہیں۔ مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مجھے ایمان والا، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین توکل کرنے والا، بات بھائیو ایمان کی ہے، ایمان کی مضبوطی کی ہے، دل کی سلامتی کی بات ہے۔ جب انسان کے دل میں نور ایمان نہیں ہوتا، جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت سے خالی ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ اور دنیا ہوتی ہے، پھر انسان کو اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ اپنے لیے اچھے نہیں لگتے۔ ورنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پہ تعجب ہے، فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، مومن کی زندگی کا ہر فیصلہ وہ مومن کے لیے رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، وہ بچپن کی معصومیت میں ہو، وہ جوانی کے جوش میں ہو، وہ بڑھاپے کی عاجزی میں ہو، زندگی کا جو بھی لمحہ ہے مومن کا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تعجب پر مبنی ہے، وہ خیر اور برکت پر مبنی۔ اگر خیر پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، اور شکر وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ اگر غم آتا ہے، دکھ اور پریشانی آتی ہے، مصائب سے دوچار ہوتا ہے، کاروبار مندہ پڑتا ہے، اولاد کو نوکری نہیں ملتی ہے، کھانے کے لیے گھر میں بہترین سامان نہیں ہے، صبر اس پہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ صبر اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ کی قسم اگر پوری دنیا کی نعمتیں انسان کو مل جائیں اور صبر کی نعمت انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کو کچھ نہیں ملا، اور اگر انسان کو صبر کی نعمت مل گئی، اسے دنیا کی کوئی نعمت نہ ملی، اس انسان کو سب کچھ مل گیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا عُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو صبر سے بہتر اور صبر سے بڑی نعمت کوئی عطا کی ہی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے، خوف ہوں گے، مستقبل کا خوف ہوگا، بچوں کی زندگی کا خوف ہوگا، کاروبار کا خوف ہوگا، طرح طرح کے خوف ہوں گے، اس سے آزمائیں گے، بھوک ہوگی، پھلوں جانوں اور مالوں میں کمی ہوگی، آزمائیں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر وہ بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کو یہ نعمت مل جائے پھر انسان کے دل میں کوئی دکھ نہیں رہتا، پھر زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں رہتی، پھر مصیبت نہیں ہے، وہ انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے، پھر زندگی میں جو بھی ہو وہ انسان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر صبر نہ ہو، سب کچھ ہو، زندگی عذاب ہے، پریشانیاں اور مشکلات ہے، مصائب سے زندگی اٹی ہوئی ہوگی، کیونکہ صبر ہی اس زندگی کا زیور ہے۔
اور انسان جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے، تب انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں۔ یہ جو ذہنی ٹینشنیں ہیں، یہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، یہ کب آتی ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان نہ ہو، جب انسان کو اللہ کی عبادت کی توفیق نہ ملے، جب انسان گناہوں کی دلدل میں درس جاتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی گناہ ہے، دل کے اجالے میں بھی گناہ ہے، چوک چوراہے میں بھی گناہ ہے، بیوی اور بچوں کی محفل میں بھی گناہ ہے، دوستوں کے ساتھ میں گناہ ہے، کاروبار میں گناہ ہے، سفر میں گناہ ہے، حضر میں گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو ٹھکراتا ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاس سونے کی اینٹوں کا محل ہو، کھانے کے لیے دنیا کی سب سے بہترین خوراک ہو اور اسے زندگی کا سکون مل جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ امیر لوگ خودکشیاں ایسے ہی نہیں کرتے۔ اگر پیسوں سے زندگی کا سکون خریدا جا سکتا تو دنیا کے امیر لوگ کبھی خودکشی نہ کرتے۔ یہ بھائیو پیسوں کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی بات ہے، یہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی بات ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغموم والہموم والاحزان والضیق عقوبات عاجلہ، یہ جو دکھ ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو زندگی کی گھٹن ہے، یہ جو سانس کا سلسلہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ بچوں کے ذریعے جو پریشانیاں ہیں، یہ بھائی جو بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، یہ جو ذہنی ٹینشنیں ہیں، یہ ساری انسان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ عمومی طور پہ یہ انسان کے گناہوں کی سزا ہوتی۔ کبھی امتحان بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما یصیب المسلم، خوبصورت اسلوب ہے۔ دیکھیے کبھی مومن ہے، کبھی مسلم ہے، بھائیو ایمان والا اور اسلام والا بن کے تو دیکھیے، زندگی میں ایسی سعادت اور برکت آئے گی، یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی کسی مسلمان کو من نصب، کوئی بھی تھکاوٹ، بوجھ اٹھایا تھکاوٹ ہوئی، قدم اٹھائے تھکاوٹ ہوئی، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر مومن کو تھکاوٹ ہو جائے، ولا وصب، جسم چور ہو، جسم میں درد ہو، اور فرمایا ولا غم ولا ہم، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ، ولا اذن، نہ کوئی تکلیف، حتی الشوک یشاکوہا، جو کانٹا بھی انسان کو لگتا ہے، کانٹے کی جو چبھن کی معمولی تکلیف ہے، الا کفر اللہ بہا خطایاہ، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ انعام ہے کہ انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، جوانی کے جوش میں آ کے، دوستوں کے بہکاوے میں آ کے، کبھی مال کے غرور میں آ کے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ چیزیں بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی۔ بھائیو جو چیز غموں کو دل سے دور کرتی ہے، جیسے زندگی کا سکون ملتا ہے، جیسے سعادت والی زندگی بنتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، اور پھر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ کبھی آزما لیجئے، یہ نسخہ جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے سچی بات اس کائنات میں کسی کی ہو نہیں سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اے غفلت کے شکار، اپنی غفلت سے نکل اور جان لے زندگی کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل کا آرام چاہیے، زندگی کا سکون چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔
دل کو لذت ملے گی، ٹینشن فکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کبھی آزما لیجئے، تنہائی میں بیٹھ جائیے، اللہ کا ذکر کیجئے، زندگی کا سکون ملے گا، دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کا ذکر نہ کیا، پوری دنیا کی نعمتیں نیچے بچھا لیجئے، ان کے اوپر لیٹ کے پوری دنیا کی نعمتوں کو اوڑھ لیجئے، زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، اسے ذکر کی توفیق نہیں ہے، اللہ کے گھر میں سجدے کی توفیق نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یقینی بات ہے، اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ پوری کائنات کے فلسفے غلط ہو سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا اس انسان کی زندگی میں غم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا زور دے کے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کٹھن ہو جائے گی، سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضیق الصدری، سینے میں گھٹن ہوگی، سینہ تنگ ہوگا، دل جو ہے وہ پشیمانیوں کی اماج گاہ بن جائے گا۔ وَنَقَدُ الْعَيْشِ، نعمتیں ہوں گی لیکن ان نعمتوں سے لذت نہیں ملے گی، سب کچھ ہوگا لیکن ٹینشن اس کی زندگی کو پریشانیوں میں تبدیل کر دے گی۔ وَكَسْرَةُ الْخَوْفِ، اور خوف اس کی زندگی کو گھیر لے گا، ہمہ وقت وہ پریشان ہوگا، چاہے اس کے پاس اربوں خربوں کیوں نہ ہو۔ تو اسی ذکر میں قرآن مجید، اس کی تلاوت، بھائیو ہم نے کس چیز کو چھوڑا ہے، ہم نے کس چیز کو اپنی زندگی سے نکالا ہے، ہم نے کس نعمت سے منہ موڑا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ قرآن مجید مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگ جب بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کا معنی اور مفہوم سمجھیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کی زندگی قرآن تھی، ایک وقت تھا جب لوگ اپنے بچوں کے قرآن کے ساتھ تعلق پر فخر کرتے تھے، اور آج اپنے آپ کو مومن کہنے والا اگر اس کا بچہ قرآن کی تعلیم کی طرف جانے لگے تو اسے پریشانی ہو جاتی ہے، میرے بچے کا مستقبل کیا بنے گا۔ لوگ جب بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کا معنی سیکھتے ہیں، اِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی سکینت کو نازل کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں دکھ نہیں ہے، غم اور پریشانیاں نہیں ہیں، پشیمانیاں نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فقیر، یہ صفوں پہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے جنہیں ہم مولوی اور مدرسے کے طالب علم کہہ کے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے ان دین پڑھنے والوں کے پاس زندگی کی جو سعادت ہے، جو زندگی کا سکون ہے، جو زندگی کی لذت ان کے پاس ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کے نکل آئیں اور ان دین پڑھنے والوں سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے اس سکھ اور چین کو چھین کے اپنی زندگی میں لے جانے کی کوشش کریں۔ لیکن جب کسی نے اس لذت کو چکھا نہیں ہوتا تو انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن سے وابستہ کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت اور علم کے ذریعے زندگی کا کیسا سکون دیتے ہیں، جنہوں نے اس کو دیکھا اور چکھا اور محسوس کیا ہے ان سے جا کے پوچھئے۔ تو تیسری چیز جو دل کے غموں کو، ٹینشنوں اور ڈپریشنوں کو ختم کرتی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے۔ اور بھائیو یہ جو دکھ ہے یہ زندگی کو نچوڑ دیتے ہیں، یہ جو ٹینشنیں ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اربعۃ تہدم الجسم، 4 چیزیں ہیں جو جسم توڑ دیتی ہیں، جو جسم کو بیکار کر دیتی ہیں۔ الہم، ٹینشنیں، والغم، اور غم، والحزن، اور پریشانیاں، والضیق، اور تنگ دستی۔ اور فرماتے ہیں بھوک اور راتوں کی بیداری یہ انسان کے جسم کو چکنا چور کر دیتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسان اپنی زندگی کا سکھ چاہتا ہے، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کے پیچھے لگ جائے گا نہ گمراہ ہوگا، نہ بد نصیب ہوگا، نہ پشیمان ہوگا، نہ پریشان ہوگا، زندگی سعادت والی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دیتے ہیں اللہ اس کے سینے کو بہت کھلا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا سینہ ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے دکھ اور غم بھی اگر آئیں تو اس سینے کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر پوری دنیا کی مصیبتیں بھی اس سینے کے سمندر میں ڈال دی جائیں تو وہ نظر نہیں آتی۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان یذلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور جسے ہدایت نصیب نہ ہو گمراہی کے رستے پہ چال نکلے، خواہشات کے پیچھے ہے، لذات کے پیچھے ہے، اس کی زندگی میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، اسے دنیا ہی نظر آتی ہے، اسے قبر کا خوف جو ہے وہ پریشان نہیں کرتا، اسے پل صراط سے گزرنے کی ٹینشن نہیں ہے، اسے ٹینشن ہے تو کاروبار اور پیسے کی۔ یجعل صدرہ ضیقا، اللہ سینہ تنگ کر دیتے ہیں، سینہ بند ہو جاتا ہے، گھٹن ہو جاتی ہے، پوری دنیا کے اے سی لگا کے اگر اس کو سانس دینے کی کوشش کی جائے اسے سانس نہیں ملتا، حرجا تنگی ہوتی ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے زبردستی آکسیجن چھین کے فضاؤں کی بلندیوں میں لے جایا جا رہا ہے، ایسے سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ آج ہم اس قول کو اپنے سینے پہ لکھ لیں۔ فرماتے ہیں اقبل علی شہواتہ و لذاتہ، جو انسان اپنی شہوات، اپنی خواہش نفس، اپنے دل کی چاہتے اور تمنائیں، اپنی آنکھوں کی لذتیں اور رعنائیاں، اور کانوں کو جو چیز پسند ہے، کبھی گانا کبھی برے بول، جو انسان ان چیزوں پہ متوجہ ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وقع فی آبار المعاطب، ہلاکتوں کے گڑھوں اور کنووں کے اندر وہ گر جاتا ہے، اس کی زندگی مسلسل ہلاکت میں ہے، ایک ہلاکت سے نکلتا ہے پھر دوسری اس سے بڑی ہلاکت ہوتی ہے، ایک گڑھے سے نکلتا ہے اس سے بڑے گڑھے میں جا گرتا ہے، اس ذہنی ٹینشن سے نکلا ہے اس سے بڑی ذہنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہا وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ سِجْنَ الْمَزَائِقِ، اور اس کا دل تنگیوں کی جیل میں پابند سلاسل ہو جاتا ہے، دل کی گھٹن کی وہ کیفیت ہوتی ہے الامان والحفیظ، دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوں اس کے پاس، اس کے دل کی گھٹن کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ وَعُذِّبَ فِي الدُّنْيَا عَذَابًا، اور اس کو ایک ایسا عذاب ملتا ہے جو کسی اور کو، جو اس جیسا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو وہ عذاب زندگی میں نہیں ملتا۔ ذرا غور کیجئے، اپنے شب و روز کے بارے میں سوچئے، یہ جو اولاد کی ٹینشنیں ہیں، یہ جو کاروبار کے خوف ہے، یہ جو بیماریوں کے خوف میں ہم مبتلا ہے، یہ جو زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے زندگی کی نس کاٹ دی ہو اور ایک ایک کر کے
روح کا قطرہ جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکل رہا ہو، یوں تڑپ رہی ہے انسانیت، ہر طرف سسکی سنائی دے رہی ہے، واویلا ہے، مصائب پہ چیخو پکار ہے، انسانیت عالم میں گری ہوئی ہے، ہر گھر میں نوحہ ہے، گویا کہ جنازے اٹھ رہے ہیں لیکن عبرت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان لوٹتا نہیں ہے، پھر بھی زندگی بدلتی نہیں ہے۔ بھائیو، کیا ہم اس سے کسی اور بڑی مصیبت کے منتظر ہیں؟ کیا کوئی اور بڑا عذاب ہم چاہتے ہیں؟ ابھی وقت ہے، اپنی روح کو ان مصیبتوں کی جیل سے آزاد کروائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو ایمان، ذکر، قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقوی اور توکل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کو زیبائش دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اگر بھائیو میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں، زندگی سے ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی ختم ہو جائے، دل کو سکون ملے، آنکھ کو چین ملے، زندگی نعمت بن جائے، جنت کا نمونہ بن جائے، تو ایک ڈر دل میں بٹھا لیجئے، سارے ڈروں سے نجات مل جائے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور اگر زندگی سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا تو پھر سارے ڈر جو ہیں وہ دل میں آ جائیں گے، اور ایک ذات پر اعتماد، توکل اور یقین کر لیجئے، پھر زندگی میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر اس سہارے کو چھوڑ دیا، پھر پوری انسانیت کے سہارے بھی لے لیے تو کچھ نہیں بنے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، جس نے اللہ کی خشیت کو اپنے دل کا زیور بنا لیا، یجعل لہ مخرجا، ہر مصیبت سے رستہ بنے گا، ہر بند گلی میں اسے رستہ مل جائے گا۔ پھر آگے سمندر ہوگا، موسیٰ لاٹھی ماریں گے، پھر اس سمندر میں رستے بنیں گے۔ پیاس سے تڑپتی ہوئی بنی اسرائیل کی قوم کے لیے لاٹھی پتھر پہ لگے گی، پتھر سے چشمے نکلیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے گا، جہاں پہ رستہ بند ہوگا وہیں سے رستہ نکلے گا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے گمان نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے گمان نہیں ہے۔ پھر کشکول لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا خود انتظام کریں گے۔ اور جس نے اللہ پہ توکل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر ساری انسانیت اگر اکٹھی ہو جائے، اسے بال کے برابر دکھ دینے پہ اسے دکھ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر ہیں، شام کے امیر ہیں، وہاں سے خط لکھتے ہیں، میری اور آپ کی پیاری ماں سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جس نے ساری انسانیت کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کی رضا کے کام ساری انسانیت ناراض ہو جائے، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، پوری انسانیت یکجان ہو کے اسے کوئی دکھ دینا چاہے اللہ کافی ہو جاتے ہیں، اسے کوئی دکھ نہیں دے سکتے۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی تلاش کرنا شروع کر دی۔ شادی میں جی یہ ضروری ہوتا ہے، مجبوری ہے جی، یہ بڑے عمر سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے۔ جس نے اللہ کو ناراض کر کے انسانیت کو راضی کرنے کی کوشش کی، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر لوگ اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اور بھائیو، دعا دل کا سکون ہے۔ میری اور آپ کی زندگی سے دعا ہی نکل گئی۔ موبائل سے بھائی کبھی فرصت ملے تو اللہ کو یاد کریں۔ مسجد میں آ کے مسجد سے یوں بھائیو ہم بھاگتے ہیں جیسے شاید یہ مسجد جیل ہے اور باہر زندگی ہے۔ نہیں بھائیو، باہر جیل ہے، اس مسجد میں زندگی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکلے ہیں، بڑی کٹھن لڑائی ہے، دشمن بڑا طاقتور اور مکار ہے، یہودی ہے، قلعہ بند ہے، پتھروں کے پہاڑوں پر بنے ہوئے مضبوط قلعے ہیں۔ آج بھی انسان دیکھے، اس دور میں بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ ان قلعوں پہ چڑھ کے انہیں کیسے سر کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے لشکر کی تیاری ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، ابو طلحہ کوئی نوجوان، وہ چڑھتی جوانی والا بچہ دیکھو جو ہماری رستے میں خدمت کرے۔ کہا اللہ کے نبی اور کون سا بچہ لائے؟ میرا ہی بیٹا انس ہے، خدمت کرے گا۔ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، سفر میں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ 8 چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے سفر میں، جب دشمن بڑا مضبوط ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 چیزوں سے پناہ مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفر میں کثرت سے یہ دعا کرتے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہم سے، ٹینشن سے، غم سے، سستی کوتاہی سے، عاجزی ناتوانی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضے کے غلبے سے اور لوگوں کے غلبے سے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دعائیں یاد کریں، اللہ سے دعا کریں، اس سے انسان کے دکھ جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اور زندگی کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 13 مارچ بروز اتوار بعد از نماز شاہ جامع مسجد عمر اہل حدیث گلی نمبر 12
میں عظمت صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں مولانا منظور احمد، مولانا احمد حسن ساجد، مولانا حفیظ الرحمان بلوچ، علامہ ظہیر احمد ظہیر تشریف لا رہے ہیں۔ دینی پروگراموں میں جا کے ایمان کی مضبوطی کا سامان کرنا چاہیے۔ دارالمکرم للبنات کے زیر اہتمام 14واں سالانہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام 17 مارچ بروز جمعرات صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہے۔ مجید باٹا والے میرج ہال نولٹی پل سمن آباد میں خواتین کے لیے یہ پروگرام ہے، اور دینی پروگراموں میں جا کے انسان کو اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دکھ، غم اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات پہ ایسا ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دے کہ ہر قسم کا دکھ، غم اور پریشانی ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں وہ ایمان اور اسلام نصیب کر دے جس کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت مل جائے۔ یا اللہ ایک بھائی نے کہا ہے اولاد نہیں ہے، یا اللہ ساری نعمتیں خزانے تیرے پاس ہیں، یا ارحم الراحمین ہمارے بھائی کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حلال کی بابرکت وسیع آسانی والی روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ بیمار کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اس کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی دل میں نیک تمنا اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان اپنی رحمت سے پریشانی کو دور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔